ہے یہ خواتین کی معاشی امپاورمنٹ کے بارے میں ہے، ان کے معاشی حقوق کے بارے میں ہے اور کس طرح سے وہ یہ حقوق حاصل کر سکتی ہیں۔ اور تو میں شروع میں تھوڑا سا کاظم صاحب کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ کاظم سعید صاحب کی پرورش ہماری تہذیب کے ایک ممتاز علمی اور ادبی خاندان میں ہوئی ہے، اور وہ کوئی 20 برس سے ترقی پذیر ممالک کے لیے پالیسی سازی کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی بینک کے ساتھ توانائی کی پالیسی پر چین، پاکستان، انڈونیشیا اور ویتنام کی حکومتوں کے لیے مشاورتی کردار ادا کیا۔ پھر پاکستان کے سرکردہ نجی کاروباری اداروں کے ساتھ کسانوں کی فلاح اور زراعت کی ترقی کے جدید نظام تشکیل دیتے رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ حکومت پاکستان کے علاوہ عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، USAID اور عالمی ادارہ برائے خوراک و زراعت کی اطاعت کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، دو پاکستان۔ اس کتاب سے میں دو جملے پڑھ کے ابھی بتانا چاہتی ہوں۔ اگر پاکستانی معیشت کا کوئی ایک ایسا جز ہے جس میں دو مختلف ممالک بلکہ دو مختلف صدیوں کا ساتھ ساتھ رہنا صاف نظر آتا ہے تو وہ پاکستان کی خواتین ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں وجود زن دو مختلف کائناتوں میں رنگ بھر رہا ہے۔ جدید عہد میں اعداد و شمار اور مختلف ممالک کی ترقی کے سفر سے یہ سبق ملتا ہے کہ خواتین کی پسماندگی پوری قوم کی پسماندگی کی وجہ بنتی ہے۔ تو کاظم، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عمومی سوال ہے کہ ویمن امپاورمنٹ ہوتا کیا ہے؟ خواتین کی معاشی خود مختاری سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ بہت شکریہ حوری، السلام علیکم۔ میرے خیال میں اس موضوع کے دو ایک پہلو خواتین کی معاشی قوت میں اضافے کے بارے میں ہے، اور دوسرا پہلو خواتین کے اس معاشی قوت کے استعمال کے اختیار کے بارے میں ہے، جس کی بات ابھی ہوتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مثال عام طور پہ دی جاتی ہے، ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھنے پہ مجبور ہے خاتون، اس خاتون کے پاس معاشی قوت شاید پاکستان کے زیادہ تر مردوں سے زیادہ ہے، لیکن اختیار، اس کا استعمال کا اختیار کم ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے پاکستان میں کپاس چننے کے کام میں بے پناہ خواتین کو کام کرنا پڑا ہے، اور اس میں اختیار تو ان کے پاس اپنی معاشی قوت کا استعمال کا ہے، لیکن معاشی قوت بہت کم ہے۔ کسی بینک کی خاتون صدر کے بارے میں آپ سوچئے تو اختیار بھی ہے اور استعمال کرنے کا اس معاشی قوت بھی بہت ہے۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں جو سماجی بھی ہیں، تہذیبی بھی ہیں۔ میں صرف اگر معاشیات کے نقطہ نظر سے اس پہ ذرا سے وضاحت کرنا چاہوں پوری، تو معاشیات میں کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ پوری معیشت کی سطح پر ایک کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے کوئی اشاریہ لیا جاتا ہے، کوئی ایسا ویریبل جس سے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور میری نظر میں اگر ذرا سا ہم تفصیل سے دیکھ لیں خواتین کی افرادی قوت میں شمولیت کو، شرکت کو، جو پاکستان میں دلچسپ سچویشن ہے کہ افرادی قوت کی اگر میں ذرا سی تعریف پیش کر دوں کہ وہ تمام لوگ جو کسی کام کے عوض کما رہے ہیں یا اس طرح کے کام کی تلاش میں ہیں، ان کو افرادی قوت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیے تو کمانے کی عمر کے جو مرد ہیں وہ عام طور پہ آپ کو 71% ایک اوسط ملے گا، 71% مرد جو کام کرنے کی عمر کے ہیں وہ کام کریں۔ پاکستان میں یہ شرح 79-80% کے قریب ہے۔ لیکن خواتین کے سلسلے میں دیکھیے تو دنیا میں یہ آپ کو اوسط ملے گی 46%، اور پاکستان میں یہ 29% ہے۔ ظاہر ہے جنوبی کوریا جیسے بھی ملک ہیں دنیا میں جہاں پہ یہ شرح 60% ہے۔ یہ شرح پاکستان میں پچھلے کوئی 20 برس میں
بہت آہستہ آہستہ بڑھی ہے. یہ 1998 میں 14% تھی اور اب یہ 29 تک پہنچی ہے. اس کو اگر ہم ذرا سا ٹریک کریں کہ یہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے تو یہ ایک اشاریہ ہے ہمارے لیے خواتین کی معاشی قوت کے بارے میں. اس میں اگر اجازت دیجیے تو ایک دو اور دلچسپ باتیں ہیں جن سے ہمیں پالیسی سازی کی طرف یا اپنی جد و جہد کی طرف کچھ اشارے ملتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر افرادی قوت کو 6.5 کروڑ کے قریب مان لیجئے تو اس میں 5 کروڑ مرد اور 1.5 کروڑ خواتین ہیں, جس کا مطلب ہوا کہ ہر 5واں کمانے والا ایک خاتون ہے. اب شہری علاقوں میں عام طور پہ لوگ یہ بات سن کے تعجب کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ دفتروں میں, بینکوں میں اور جگہوں میں انہیں ہر 5واں کام کرنے والا, کمانے والا عورت نہیں ملتا. اور وجہ یہ ہے کہ ان 1.5 کروڑ خواتین میں سے 1 کروڑ دیہی علاقوں میں خاص طور پہ کھیت کھلیان پہ کام کر رہی ہیں, اور وہ ایسا کام ہے جو بہت کم اجرت دیتا ہے. اور ان اگر دونوں کو دیکھیے, اگر آپ دیہی علاقوں میں جو کمانے کی عمر کی خواتین ہیں وہ 33% کام کر رہی ہیں, اور شہروں میں جہاں تعلیم خواتین میں بہت زیادہ ہے دیہی علاقوں سے, وہ صرف 12% ہے. تو یہ چیزیں ہیں ذرا غور کرنے کی, جن میں معاشی قوت اور اس کے استعمال کا اختیار دونوں سامنے آتے ہیں. اچھا, تو کاظم یہ بتائیں, جب آپ اپنی کتاب لکھ رہے تھے تو آپ نے معاشی ترقی کے عالمی تجربے کے حوالے سے خاصی تحقیق کی. تو یہ تحقیق جو آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, عالمی تجربے کے بارے میں تھوڑا بتائیں, خاص کر اس حوالے سے کہ اس میں عورتوں کی جو معاشی ترقی ہے یا عورتوں کی جو معاشی حقوق ہیں اس کے بارے میں. جی, خواتین کا جو میرے خیال میں یہ معاشی قوت اور معاشی قوت کے استعمال کے اختیار, ان دونوں پہ اگر ہم بین الاقوامی تجربے کو دیکھیں تو معاشی قوت کے بارے میں ساری دنیا کا تجربہ آپ دیکھ لیجئے. غربت کی تخفیف جس کا تعلق 21ویں صدی میں معاشی قوت سے تعلق ہے, تعلیم سے تعلق ہے, اس کے لیے جتنی پالیسیز, اس کے لیے جو عمل ہو سکتا ہے, ان سب میں اگر ایک عمل ایسا ہے جس سے ایک ملک, ترقی پذیر ملک ہمارا جیسا ملک, اپنے غربت کو ختم کرنے کے مقصد کے لیے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ تمام خواتین کو تعلیم دینا ہے. یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے اور ہمیں بھی اس کو اپنا ہدف بنانا ہے. اس کے علاوہ اس میں خاص طور پہ خواتین کی تعلیم سے یہ ثمرات اگلی نسل تک بھی جاتے ہیں. جو خواتین تعلیم یافتہ ہیں, اگر والدین دونوں تعلیم یافتہ ہیں تو ان کی بیٹیوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ امکان ہوگا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں گی. تعلیم یافتہ ماؤں کے بچے کم ہوتے ہیں اور ان کے بچے زیادہ صحت مند بھی ہوتے ہیں. تو میری نظر میں صحت مند مائیں اور تعلیم یافتہ مائیں ایک قوم کی صحت کی بھی ضمانت ہیں. اب دوسری طرف اگر آپ آئیے اختیار کی طرف, تو دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی وسائل دیے جا رہے ہیں, کوئی رقوم دی جا رہی ہیں ادارے کی طرف سے کسی غریب گھرانے کو, تو اس میں گھر کی ترقی کے لیے, غذا کے لیے, صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ تجربہ یہ ہے کہ خواتین ان رقوم کو جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہیں اس کے لیے زیادہ بہتر استعمال کرتی ہیں مردوں سے. اور یہ صرف یہ تجزیاتی ایک حیلہ نہیں ہے. آپ مثال دیکھیے, جو غریب گھرانوں کے لیے مالی سہولیات دینے کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے مائکرو فائنانس کا, بنگلہ دیش کا گرامین بینک, اس کے جو صارفین ہیں وہ 93% خواتین ہیں. اور یہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے, انہوں نے اپنے مقاصد کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا ہے. دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو منتقلی رقوم کا جو کیش ٹرانسفرز کا پروگرام سب سے بڑا ہے دنیا کا, وہ برازیل کا بولسا فیملیا پروگرام ہے, جس کو ہم اردو میں پیمان خاندان کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی جو رقوم دی جاتی ہیں وہ 93% کے قریب وہ خواتین کو ہی دی جاتی ہیں. تو اختیار کے معاملے میں بھی یہ صاف بات ہے کہ خواتین اس اختیار کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتی ہیں. یہ آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے 2019 میں میرا ڈھاکہ جانا ہوا تھا, تو میں خاصی حیران رہی کیونکہ انہوں نے ہمیں گارمنٹ فیکٹریز کا ایک دورہ کرایا اور وہاں اتنی لاتعداد خواتین کام کر رہی تھیں, اور انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے
کتنا ان کے معاشی صورتحال پہ فرق پڑا ہے, کتنا پاپولیشن گروتھ کم ہوا ہے. تو یہ چیزیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستانی خواتین کا آپ کس طرح سے معیشت میں کردار دیکھتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ بنگلہ دیش کی گارمنٹس کی انڈسٹری کا ذکر کیا. میں اس طرف میں آتا ہوں. میں نے اپنی کتاب میں تحقیق دو چیزوں پہ مرکوز رکھی, ایک معاشی ترقی اور دوسرا غربت کی تخفیف. بنیادی تھیم میری یہی تھی کہ غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک نتیجہ یہ نکلا جو میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں اس سوال کے جواب سے پہلے. وہ یہ کہ غربت کا خاتمہ صرف تھوڑی سی غربت میں کمی نہیں, غربت کا خاتمہ جی ڈی پی یا معیشت کے حجم, معیشت جو پیداوار ہے اس کی مالیت میں زبردست اضافے کے بغیر نہیں ممکن. اور یہ چیز ہم بہت دفعہ جب غربت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, غربت ختم کرنے کے بارے میں, تو اس کا جو تعلق ہے معیشت میں اضافے سے اس کے بارے میں گفتگو رہ جاتی ہے. اس لیے میرے خیال میں 2047 تک, کیونکہ یہ لگ جاتا ہے وقت ان چیزوں میں, ایک بچے کی پیدائش پہ اگر طے کیا جائے کہ اس کو ماسٹرز کی ڈگری کروانی ہے, اس میں بھی 25 سال کا تو ایک ہدف طے ہو جاتا ہے. تو ایک ملک کے لیے 25-30 سال کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے, اور پلاننگ اس طرح کی جاتی ہے. میرے خیال میں 2047 تک ہمیں اپنے معیشت کے حجم کو, یا جو پاکستان کی پیداوار ہے اس کی مالیت کو 8 گنا کر دینے کا, ڈالر ٹرمز میں 8 گنا کر دینے کا ہدف طے کرنا چاہیے. اس سے وہ نوکریاں پیدا ہوں گی جو خواتین کی معیشت میں شرکت کو بھی بڑھا سکتی ہیں اور تمام گھرانوں کے لیے یہ وسائل پیدا کر سکتی ہیں. لیکن یہاں ایک ذرا سا ایک پیچ ضرور ہے کہ ہر قسم کے شعبے میں معیشت کے حجم میں اضافے سے نوکریاں پیدا نہیں ہوتی. یہاں ہمیں ذرا سا احتیاط سے چلنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی بجلی گھر ہے یا کوئی بینک ہے, تو اس میں ان پڑھ یا بے ہنر یا کم ہنر افراد کے لیے اتنی نوکریاں نہیں پیدا ہوتی جتنی تعمیرات کے شعبے میں ہوتی ہیں. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ جو گارمنٹس کے سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے, بنگلہ دیش میں کوئی 35-40 لاکھ خواتین کام کرتی ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں 36 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ گارمنٹ کی ہے بنگلہ دیش کی. 80% جو کام کرتے ہیں لوگ اس سیکٹر میں وہ خواتین ہیں. چین میں وہ 1.5 کروڑ ہیں وہ. جی ارشاد, میں بس یہ ذرا یہ بس عرض کروں کہ یہ گارمنٹ کے سیکٹر کے اندر چین کی جو ترقی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایک چیز جو ہمارے لیے جو فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ان کی ترقی ہو رہی ہے وہاں ان کے ہاں خوشحالی بڑھتی جا رہی ہے. تو جو لوگ اس گارمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ ان کی جو اجرت وہ چاہتے ہیں وہ یہ سیکٹر افورڈ نہیں کر پا رہا, اور یہ وقت یہ بڑھتا چلا جائے گا اور مختلف اور شعبوں میں ہوگا. ان نوکریوں کو ہمیں اپنے ملک کی طرف کرنا چاہیے راغب, تاکہ ہمارے ملک میں وہ نوکریاں ٹرانسفر ہو جائیں. سو یہ ایک پہلو ہے اس کا. میرے خیال سے تعلیم کا جو پہلو ہے اس میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کے لیے میں نے تھوڑا سا ذکر ابھی ہوا پرائمری تعلیم کا, تو تھوڑے سے اس کے اندر اعداد و شمار اگر دیکھیے تو پرائمری کی سطح پہ پاکستان میں 75% کے قریب بچے اسکول جو اس پرائمری کی عمر کے ہیں وہ پرائمری میں ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں یہ اس پہ ہم تالی نہیں بچ سکتے, کیونکہ ہمارے جیسے بہت سے ممالک ہیں جو 100% پر ہیں اور کچھ وقت سے ہیں. تو ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. لیکن خواتین کے نقطۂ نظر سے جو چیز میں نے دیکھی اس تحقیق میں وہ یہ ہے کہ جو بچے اسکول میں نہیں ہیں, خاص طور پہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ پرائمری کے بعد بچوں کو پھر سیکنڈری اسکول چونکہ بہت کم ہیں اس لیے سیکنڈری وہ فاصلہ بھی بہت ہوتا ہے, اس لیے وہ سیکنڈری اسکول میں وہ بچے جو نہیں ہیں 44% اسکولوں میں وہ سیکنڈری اسکول میں زیادہ ان کی کمی ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں ہیں. جو اعداد و شمار پاکستان کے ہیں اس میں لڑکے اور لڑکیاں تقریباً برابر ہیں جو اسکول میں نہیں ہیں. اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ ماں باپ بچیوں کو اسکول بھیجنا نہیں چاہتے. وہ چونکہ اسکول نہیں ہے, سیکنڈری اسکول قریب نہیں ہے, اس لیے بچوں کا تحفظ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے, اور اس میں پیچیدگیاں اور بھی ہیں. اس لیے اسکول کی تعمیر اور معیاری ٹیچرز میں اضافہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ترجیحات ہونی چاہیے. آپ چاہیے تو ہم اس پہ اور تفصیل سے کر سکتے ہیں بحث. ہاں کشور آپ سوال ہم لیں گے, میں رکھوں گی اس کے لیے
5-10 منٹ. ایک آخری میں کاظم سے سوال کر لوں. آپ کا جو کام ہے وہ اس نوعیت سے بھی اہم ہے کہ آپ نے نہ صرف جو مشکلات ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ خاص اقدامات بتاتے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو 2047 تک آپ کی نظر میں ہم معاشی ترقی اور غربت سے نجات پا سکتے ہیں، اور اس میں خواتین کو بھی ان کے اکنامک امپاورمنٹ ملے گی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس میں خواتین کو کیا مواقع فراہم ہوں گے اور کیا مشکلات بھی آ سکتی ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں اگر یہ ہم 2047 کو اپنا ہدف رکھیں تو یہ دہائی سب سے اہم ہے. اس دہائی میں اگر ہم کچھ بنیادی چیزیں نہیں کر پائے تو ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اور اس میں اس دہائی میں کرنے کے کاموں میں میرے خیال میں سب سے پہلے خواتین کے نقطہ نظر سے بھی ہمیں ہر بچے کو اسکول کی عمر کے بچے کے لیے ایک معیاری اسکول اور اس سے بھی زیادہ اہم معیاری ٹیچر پورے ملک میں مہیا کرنا ہے اسی دہائی کے اندر. دوسرے ہمیں کسی صورت جو صحت کا نظام ہے اس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ صحت کا نظام پورے ملک پر محیط ہے. ایسا نہیں ہے. اور جو جہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں بھی وہاں پہ جس طرح اسکولوں کے ساتھ ہماری شکایت رہتی ہے وہ صورتحال ہے. میری نظر میں بیسک ہیلتھ یونٹ کی کوریج اور بھی کم ہے اسکولوں سے. سو یہ ہمیں اس دہائی کے اندر یہ محنت کر کے یہ کام کر لینا ہے. جو کچھ ایسے جو ابھی ذکر ہوا کچھ کون سے شعبے منتخب کرنے ہیں ہمیں، کیونکہ یہ اگر ہم 2047 میں آج سے 8 گنا اپنا معیشت کا حجم کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس سے جتنی وسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تقسیم کرنے کے لیے مہیا کر سکے، تو یہ بات طے ہے کہ جن شعبوں سے آج پاکستان کی معیشت کما رہی ہے وہ شعبے شاید اس وقت نہ ہوں، کیونکہ ہم ان شعبوں سے کما رہے ہیں جن میں سب سے کم کمائی ہے. جبھی ہم اتنا غریب ملک ہیں. دنیا بھر کا جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے وہ $10,000 ہے اور ہم 1,500 پہ تقریباً پہنچے ہیں ابھی اور ذرا سا سلپ ہوئے ہیں. سو جن شعبوں میں ہمیں ہونا ہے ان کے انتخاب میں میرے خیال سے جو میں ذرا سا کر چکا ہوں ذکر. اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے خاص طور پہ میرے خیال سے سماجی جو یہ معاشی قوت کے استعمال کا اختیار ہے یہ بہت اہم چیز ہے. تعلیم اگر ہو جائے اور اختیار نہ ہو تو ہم وہ مقصد پورا نہیں کر پائیں گے اور خواتین کو وہ حقوق نہیں مل سکیں گے. اس میں سماجی اور تہذیبی مسائل پہ کافی گفتگو ہوتی ہے. میں صرف معاشیات کے نقطہ نظر سے ایک عملی رکاوٹ کی نشاندہی ضرور کروں گا، اور وہ ہے بچیوں کے لیے جو اسکول جاتی ہیں اور خواتین کے لیے کام کرنے کی عمر کی جو کام کرتی ہیں ان کے ذاتی تحفظ. اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو بہت سے گھرانوں میں جہاں شاید اگر یہ تحفظ اس کی ضمانت دی جا سکے تو وہ شاید قباحت نہ ہو کوئی گھر والوں کو بچے کے کام کرنے پہ اسکول جانے پہ. اس میں گھر سے قریب اسکول اور اسکول بسیں، اس کے علاوہ کام تک لانے لے جانے کے لیے سروس، اور جسمانی تحفظ کے لیے باقاعدہ قانونی تحفظ اور اس کا اطلاق، یہ چیزیں ہیں جن کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ 2 چیزیں میں اور عرض کروں گا. ایک حاملہ خواتین کے لیے مناسب چھٹی اور اس عرصے میں ان کی نوکری کا تحفظ، یہ بہت اہم ہے. یہ خواتین کا قدرتی حق ہے اور ہماری معیشت کی ضرورت بھی ہے. آخر میں مساوی محنت کے لیے کے عوض مساوی اجرت، یہ ایک بنیادی اصول ہے جو سب کے لیے ہونا چاہیے اور خواتین کے لیے خاص طور پر. شکریہ. اگر اجازت ہو شاہ صاحب کی تو ہم سوالات لے لیں. کوئی مائک ہوگا؟ جی کشور آپا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اعداد و شمار خوبصورتی سے بڑی سنجیدگی سے پیش کیے. میں 2 باتوں پہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ کیونکہ ہم لوگ بھی دیہات میں بہت کام کرتے رہے ہیں، گاؤں کی عورت کو وہ لیبر نہیں ملتی جتنا وہ کام کرتی ہے، چاہے فصل لگانے سے چاہے فصل کاٹنے تک، کیونکہ بیچ میں دوسرے لوگ آ جاتے ہیں جس پہ آج تک بھی بحث چل رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا.
کیونکہ پہلی دفعہ ہوا ہے گزشتہ 5 سالوں میں کہ ایگریکلچر میں عورتوں کے رول کو مانا جانے لگا ہے، پہلے اس کو بھی نہیں مانتے تھے. جی دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بڑا ایک لمبا چوڑا سلسلہ چلا ہے، احساس پروگرام 15,000 دے دیے، 12,000 دے دیے، 13,000 دے دیے. آخر اس سے کیا ڈیولپمنٹ اور ذہنی ڈیولپمنٹ اور معاشی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ کہ پہلا سوال آپ کا یہ بہت اہم ہے. خواتین کا جو کام ہے، جو کام زراعت میں خواتین کر رہی ہیں، میرے دل میں بہت تشویش ہے اس کے بارے میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں شاید ایک آپ کو مثال دوں جو ذرا سی جذباتی ہے، حیثیت رکھتی ہے میرے لیے. کپاس کی فصل کے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن ہم ہزاروں سال سے کپاس یہاں پہ اگائی جا رہی ہے. اور آپ یہ غور کیجئے کہ کپاس کے چننے کا جو کام ہے، کپاس کا پھول چننے کا جو کام ہے، اس میں تاریخ میں کبھی بھی خاطر خواہ اجرت ممکن نہیں ہوئی. اور میں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ تفصیل میں تاریخ پہ نظر نہیں ڈالتے، میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں سیاہ فام کمیونٹی کے آپ دیکھیے جو ہالی ووڈ فلموں میں آپ کو نظر آتا ہے، جو فلمیں گون ود دا ونڈ سے لے کے اب چند برس پہلے 12 ایئرز اے سلیو جو فلم آئی، جس میں سیاہ فام لوگوں کی غلامی کے منظر دکھائے گئے ہیں، اس میں ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کپاس کے پھول چنتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں. اور یہی اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام اس میں اتنی کم اجرت پاسبل ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ غلامی کی ہی سطح پر ہیں. اب تشویش اس سے زیادہ کیوں ہے؟ تشویش اس لیے کیونکہ جیسے چاول کی کاشت میں چاول کی پیداوار کے لیے جو منجی کاشت کی جاتی ہے، اس میں نرسری ریز کی جاتی ہے پنیری، اور اس کو پھر منتقل کرنے کے لیے خواتین 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر وہ ہاتھ سے جھک کے گرم پانی کے اندر لگا رہی ہوتی ہیں. یہ مطلب پاکستان میں بہت کم کام ہوں گے جس سے زیادہ مشکل ہیں وہی معنی ہے. لیکن یہ وہ کام ہیں جس طرح سے آج ٹائپسٹ کی نوکری دفتر سے غائب ہوتی چلی گئی ہے. کمپیوٹر اتنے زیادہ عام ہوئے ہیں، سیل فون اتنے عام ہوئے ہیں کہ ٹائپسٹ کی نوکری کا اس طرح یہ نوکریاں کئی دہائیاں پہلے ختم ہو چکی ہیں. یہ کام جو منجی کو، پودے کو، سیڈلنگ کو لگانے کا کام ہے، پانی میں منتقلی جسے کہتے ہیں، یہ کام کئی دہائیوں سے ترقی پذیر ملکوں میں بھی مشینیں کر رہی ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتے کسی سے کہ جی موبائل فون استعمال نہ کرو، لینڈ لائن استعمال کرو، نہیں کہہ سکتے آپ. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اجرت اس میں ممکن نہیں ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ اتنی کم اوسط پیداوار ہے کہ مشین کے ساتھ ہی وہ بڑھ سکتی ہے، اور مشین کے ساتھ وہ بڑھے گی تو اس خاتون کا کیا ہوگا. اس لیے ہمیں ان خواتین کے حقوق کے ساتھ ان کی ٹریننگ دیگر کاموں کے لیے اور ان علاقوں میں دیگر پیداواری کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کے لیے سوچنا ہوگا. تو دوسرا سوال انیس جی. دیکھیے احساس پروگرام تو میرے خیال سے کئی پروگرامز کا ایک مجموعہ ہے. اس کی بنیاد میرے خیال سے جہاں سے یہ آئیڈیاز ہیں، میں نے آپ سے بولسا فیملیا کے بارے میں ذکر کیا. یہ کام پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ پہلے میکسیکو میں اور پھر برازیل میں یہ کام اس سے پہلے شروع ہوا تھا، کوئی 2002-2003 میں. یہ پہلے ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر لیں جو احساس پروگرام کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ رقوم غریب ترین پاکستانیوں کو دی جاتی ہیں جو سب سے نیچے ہیں. اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو سکورنگ کا جو طریقہ ہے، میں نے اس کو کتاب میں بھی اسی لیے اس پہ ذرا تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے. وہ 17 کے سکور سے نیچے جو گھرانے ہیں، اور یہ وہ گھرانے ہیں جو خط غربت سے بھی آدھے کے لیول پر ہیں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کے لیے ہے. اور اس میں بہت سے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بھکاری بنا رہے ہیں لوگ. وہ لوگ بھکاری کی سطح سے نیچے ہیں. اس لیے ان کو صرف غذا ذرا سی اور مل جائے، وہ اس سلسلے میں وہ پروگرام ہوتا ہے. وہ خوشحالی پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ اس سطح پہ ہیں کہ ان کو خوشحالی تک لے کے آنا ذرا سا ایک مشکل کام ہے. اب اس کے علاوہ جو کام ہے، میری نظر میں احساس پروگرام میں جو دیگر جو عوامل ہیں، اس میں چین میں جو کچھ کیا گیا غربت کے تخفیف کے لیے، اس سے بہت زیادہ اس پہ انہوں نے اثر لیا ہے. اور اس میں یہ چیزیں کم قیمت کے قرضے خاص طور پہ
چھوٹی بزنسز کو دینا, یہ میرے خیال سے ایسی چیز ہے جو دنیا بھر میں استعمال کی گئی ہے اور یہ ہمارے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے پاس وقت مختصر ہے. انیس آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی میرا ایک سوال ہے. ارشاد. شکریہ بہت بہت. میرا نام انیس ہارون ہے. کاظم, مجھے آپ نے یہ جو بات کہی ہے, ظاہر ہے آپ اکانومسٹ ہیں, کہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ 29% ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم ہے. اس سے بہت زیادہ خواتین کام کرتی ہیں, آپ کماتی ہیں. جی کماتی ہیں. اس میں انفارمل سیکٹر بھی شامل ہے. اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں, جن کا کہیں کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتا. ان میں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں, اور وہ بھی جو چھوٹے چھوٹے مزارے جو ہوتے ہیں, اور وہ کھیت وہ جو ہے لیتے ہیں اس پہ بٹائی پہ, ان کی پوری فیملی کی عورتیں کام کرتی ہیں. ان کو تو کوئی پیسہ نہیں ملتا, ایک فیملی ویج ہوتی ہے جو اس گھر کے مرد کو جاتی ہے. تو کیا یہ تعداد صحیح ہے 29%؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم 14% سے 29% پہ آئے ہیں, تو کیا اس کا ریفلیکشن ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے فیملی پلاننگ پہ نظر آتا ہے, یا خط غربت سے لوگوں کے اوپر اٹھنے کی تناسب پہ نظر آتا ہے؟ کہاں نظر آتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو 2047 میں ایک ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کہ یہ سب چیزیں ایک سسٹمک چینج کے بغیر معیشت میں, کیا ایک جس طرح چل رہا ہے نظام ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں, یہ ممکن ہے؟ جی میرے خیال سے معاشی ترقی تو خود ایک تبدیلی لاتی ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کسی بھی پالیسی کی, اس کو مینیج کرنا, اس کو ٹھیک طرح پلان کرنا, یہ ہمارا چیلنج ہوتا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کیپٹلزم کو ہم اگر صرف اس کا ایک جو چہرہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہمیشہ, اگر ہم اس طرح سے ہی اس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو شاید مینیج بھی نہ کر پائیں. لیکن اس کو جس طرح سے اس کو نوکریاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے چین نے, اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھیں تو شاید ہم کیپٹلزم کو ذرا سا لگام دے سکیں. لیکن کیپٹلزم کے اندر بھی, کیونکہ اس کے اندر بھی کئی نظریاتی مسلک ہیں, میرے خیال میں ہمیں نوکریوں کی تخلیق اور معیشت کے حجم میں اضافے کے لیے, جس سے دولت ملک میں پیدا ہوتی ہے, اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسلک ہے کینزین اکنامکس کا, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سڑک جہاں پہ ضرورت نہ بھی ہو بنائیں آپ, تاکہ غریب کو وہاں ملے نوکری, جس سے اس کو اجرت ملے اور اس سے اس کو مواقع ملے, وہ بھی اس کے اندر ہے. اور میں نے کینزین اکنامکس کو خاص طور پہ, میرے خیال سے تو چینی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کینزین اکنامکس کو تو بہت زیادہ استعمال کیا ہے, اور جو زیادہ اگریسو کیپٹلزم ہے اس میں بھی وہ بہت آگے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہوں گی. لیکن آپ کے اور سوالوں کا میرے خیال سے ہم اگر بعد میں بات کر لیں. بہت بہت شکریہ کاظم. آپ کی گفتگو سے میرا خیال سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اور بھی سوال پیدا ہوئے ہوں گے, تو شاید آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آرٹس کونسل کا شکریہ, احمد شاہ صاحب کا بہت شکریہ. تھینک یو.